کہ اگر دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ دیکھا یہ جائے گا کہ کیا تفویض طلاق تو نہیں ہوا تھا۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، طلاق مانے تفویض طلاق، طلاق کو سپرد کر دینا۔ اگر تو شوہر نے بیوی کو طلاق کا اختیار سونپ دیا تھا تو وہ بھی دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر یوں کہا تھا تم اپنے آپ کو طلاق دے لو تو اسی مجلس اور محفل میں بیوی کو طلاق دینی ہوگی، نہیں دے گی، جیسے اٹھیں گے جیسے کھانے پینے لگے بات کی وہ اختیار چلا جائے گا۔ لیکن اگر دوام والے ہمیشگی والے الفاظ سے اختیار دیا تھا کہ تم جب چاہو خود کو طلاق دے دو، پوری زندگی کے لیے اختیار عورت کو حاصل ہے۔ پھر اگر ایک کا اختیار دیا تھا تو ایک، دو کا اختیار ہے دو، تین کا اختیار دیا تھا تو تینوں کا اختیار عورت کو حاصل ہوگا۔ اس میں پھر وہ یہ کر سکتی ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں، وہ پھر فوراً واقع ہو جائے گی، شوہر اچھا یا برا کہے یا نہ کہے، کیونکہ شوہر نے خود اس کو اختیار دیا تھا اور ہمیشگی والے الفاظ کہے تھے۔ تو یہ جو بعض اوقات نکاح نامہ فل کرتے ہوئے اس میں لکھتے ہیں کہ کیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا کوئی اختیار دیا ہے، تو اس میں بعض اوقات یس کر دیتے ہیں، اور اکثر یہ نکاح نامہ قبول سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے۔ شوہر قبول نہیں کرتا، اس سے پہلے فل کر رہے ہوتے ہیں، پھر تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور قبول کرنے کے بعد اگر فل کیا تو وہ اس میں اگر دوام کے الفاظ نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ نکاح کی مجلس تک ہی حق رہے گا، جیسے یہ بدل گئی وہ حق گیا۔ تو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لکھوا لیتے ہیں اور بعد میں اختیار نہیں رہتا، بلکہ لڑکیاں بعض اوقات اس اختیار کو استعمال کر کے جدا بھی ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان کا اختیار تو ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب اگر شوہر نے تفویض طلاق نہیں کیا تھا، ویسی عورت کو معلوم نہیں تھا، اس نے کہا میں اپنے طلاق دیتی ہوں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے جواب میں اچھا کہا تو اس کی نیت معلوم کریں۔ اگر وہ واقعی اس کو کہہ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک تو ہاں ٹھیک ہے کہتا تو پھر تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا، لیکن اچھا میں تو یہ ہو سکتا ہے تنزیہ بھی کہہ سکتا ہے اچھا یوں، تو اگر شوہر کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس کی تصدیق اور تائید کی ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی کی زبان بند ہے اور اس نے منہ میں زبان ہلائی لیکن الفاظ کوئی باہر نہ آ سکے اور اس نے طلاق دے دی، تو کیا طلاق ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں اس طرح طلاق نہیں ہوتی، خالی ذہن میں سوچنا، خالی زبان کو ہلانا، حتیٰ کہ ہونٹ بھی ہلاتے اور آواز نہ نکلتی تو اس سے طلاق واقع نہ ہوتی، تو لہٰذا اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ بھائی نے کہا کہ بیوی نماز نہ پڑھے باقی سارے کام کرے، کسی قیمت نماز نہیں پڑھتی، گھوم بھی رہی ہے پھر بھی رہی ہے، فلاں بھی کر رہی ہے، تو کیا ایسی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے یا گناہ ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ یہ کنڈیشن کیوں نہیں رکھتے کہ ہم یعنی لڑکی والوں کو کہہ دیں کہ ہم لڑکی کو نماز بھی پڑھوائیں گے، برقع بھی کروائیں گے، پردہ بھی کروائیں گے، یہ ہماری کنڈیشنز ہیں، ہمارا مذہبی ماحول ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کریں تو بعد میں بدمزگی ہوگی، مناسب نہیں ہے۔ پہلے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نکاح ہو جانے دو پھر دیکھیں گے۔ اچھا، نکاح ہو جانے کے بعد پھر معذرت کے ساتھ بعض وقت شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس پر کون سی چیز فرض اور واجب ہے، یعنی بیوی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے اور کس انداز سے کرنا ہے۔ اعمال کے اندر تفاوت ہوتا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب ہے، مباح ہے۔ اسی طرح اپوزٹ پھر حرام ہے، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا۔ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہوئے، کس چیز کی تلقین کرتے ہوئے سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں درگزر کرنا ہے، کہاں پر بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے چیز کو، یہ پوری ایک تربیت کا تقاضا کرتا ہے، جس کے لیے میں گزارش بار بار کرتا ہوں کہ میری کتاب آپ قرب الہی خریدیں، یہ اس دور کی بیسٹ بک ہے، انشاءاللہ آپ لیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کم از کم معلومات تو حاصل ہوں۔ اب وہ بھی ہمیں نہیں آتا، ہم بعض اوقات جب بیوی سے لاڈ پیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر کے جرأت مند کر رہے ہوتے ہیں، یا شادی کے شروع میں ہم کہتے ہیں ابھی سختی نہیں بعد میں کروں گا، جب وہ پہلے سارے گناہوں کی عادی ہو جاتی ہے، بے عمل رہنے کی عادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے اندر کا مومن جاگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اب تمہیں رابعہ بصریہ بنا کر دم لیں گے، اور وہ بھی کہتی ہے میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گی۔ پہلے آپ نے خود پختہ کر لیا، بلکہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سائل کی، میرے کیونکہ مشاہدے میں بہت چیزیں آتی ہیں، سائلین پوچھتے ہیں، بلکہ شوہر بعض وقت گناہوں میں تعاون کرتا ہے ابتدائی دنوں کے اندر کہ چلو ابھی میں تھوڑا سا نرمی کر دیتا ہوں، نئی آئی ہے پھر آہستہ کر لیں گے، لیکن اس میں اس کی عادت بگڑ چکی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرض کر لے سب کچھ کر لیا آپ نے، اس کے باوجود یہ روش ہے تو میں طلاق کا ہرگز عرض نہیں کروں گا، اگرچہ فقہی نقطہ نگاہ سے اگر عورت کے بے نمازی پن کو بنیاد بنا کر طلاق دی جائے تو یہ گناہ نہیں ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ ایک زوجہ کی نماز میں کوتاہی کی بنا پر ہی آپ نے ان کو طلاق دے دی تھی، یہ ثابت ہے، تو یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن میں اس کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ صرف ایک نماز ہی تو فرض نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہیں۔ آپ نے فرض کر لیں کہ نماز کے اوپر طلاق دے دی، دوسری شادی کی، وہ نماز پڑھتی ہے لیکن اس میں دوسری شرعی قباحت ہے، پھر کیا کریں گے؟ اس کو بھی طلاق دیں گے؟ یا سارا دین سمٹ کے صرف نماز میں آ گیا ہے، باقی چاہے اور فرائض میں کوتاہیاں ہو رہی ہوں، سوچ میں، فکر میں، نظر میں، سماعت میں، بولنے میں، ملاقات میں، دوستیاں کرنے میں، وہ سب ایک طرف صرف نماز کو ہم بنیاد بنا کے سمجھے پورا دین یہ ہے، تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گا کہ آپ ایک چیز کو بنیاد بنا کر طلاق دیں، بلکہ آپ انتہائی پیار محبت کا ماحول بنائیں، مذہبی ماحول بنائیں، درس رکھیں گھر کے اندر، درس قرآن، درس حدیث۔ ہمارے پروگرام آپ دیکھیں جو ہمارے تدبر قرآن میں نے QTV پہ ریکارڈ کی تھی، تفسیر قرآن ہے، YouTube پہ ڈلی ہوئی ہے، ایک ایپیسوڈ ڈیلی سب کو بٹھا کر دکھا دیا کریں، انشاءاللہ آپ کا آدھے سے زیادہ 75% کام تو اس تفسیر سے ہو جائے گا۔ اتنی بیسٹ عوامی تفسیر ہے کہ اگر آپ بچوں کو سامنے بٹھا دیں، بیوی کو بٹھائیں تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دفعہ وہ سنوا دیں، درس بخاری ہمارا آتا ہے، احکام شریعت پروگرام ہے۔ اسی طرح اچھا ماحول اگر وہاں پر کوئی ہے تو وہاں زوجوں کو لے کر جائیں تاکہ مذہبی عورتوں کے درمیان بیٹھ کے ایک ماحول بنے۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ کوتاہی کرتی ہیں، دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری زوجوں کو ہدایت عطا فرما۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بہن بھی نماز پڑھنے لگیں گی۔ اگر میری بہن فرض کر لیں آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کا بھی میرا یہ پروگرام یہ کلپ نکال کے دکھا دیجیے گا، سنا دیجیے گا، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کا جو گھومنا پھرنا اور یہ شوہر کے تلقینات کے باوجود اس کے سینے پہ چڑھ کے جواب دینا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنا، یہ آپ کی زندگی تک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں، بستر پہ پڑ جائیں، نہ چل سکیں گی نہ پھر سکیں گی، اس طرح کی کوئی دنیا کے اندر سزا ظاہر ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ اور مرنے کے بعد جب سب آپ کو قبر میں، اندھیری قبر میں چھوڑ کے تنہا واپس آ جائیں گے، اور وہاں بحکم حدیث بے نمازی کو قبر ایسا دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، بالکل کچومر بن جاتا ہے، اور عذابات اس پہ عذابات قبر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور جو سفر معراج میں سرکار نے عذابات قبر دیکھے کہ بے نمازی زمین پہ پڑا ہوا تھا، ایک آدمی پتھر مارتا تھا اور اس کا سر بالکل کچل جاتا تھا، پتھر دور جاتا، وہ جا کے پتھر لاتا، اتنے سر ٹھیک ہو جاتا، بار بار یہی۔ تو سرکار کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا، اسے یہ عذاب اب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میری بہنوں ذرا غور کریں، آپ تھوڑی سی بات کسی کی برداشت نہیں کرتی، سارا زندگی اپنے دل میں رکھتی ہیں، یہ بات چپ گئی تھی مجھے، میرے سینے کے اندر محفوظ ہے یہ بات، اتنا سا درد آپ برداشت نہیں کر سکتی، بات کا تو اندازہ کریں یہ سخت عذاب کیسے برداشت کریں گی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے کا بہترین طریقہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ آپ نہیں پڑھیں گی تو آپ کے بچے بھی بے نمازی رہیں گے، انہیں عذاب قبر ہوگا، میدان محشر میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، خدا نہ کرے، اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں۔ تو کیا وہ پلٹ کر آپ کو دیکھ کر شاید یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ امی کون سی دوستی نکالی تھی، کون سی دشمنی نکالی تھی؟ کیا یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ نے ہمیں جہنم کا راستہ دکھا دیا؟ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا شہید کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا اس سے بھی قبر کے سوالات ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں، اس میں استثناء کسی کا بھی نہیں ہے، ہوں گے۔ بعض اگر کہیں ذکر کیا ہو تو وہ بہت ہی کوئی شاذ صورت ہوگی، ورنہ سب سے ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو شہداء سے یقیناً بلند و بالا ہیں، ان کے سے بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سوالات ہوں گے، جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس وقت میری عقل سلامت ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر عرض کی کہ بس پھر تمہیں دیکھ لوں گا، یعنی پھر مجھ پہ منکر نکیر کی کوئی دہشت وغیرہ طاری نہیں ہوگی، کیونکہ بڑے مضبوط آدمی تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہوں گے، لیکن وہ سوالات حقیقتاً امتحان کے لیے نہیں ہوتے، ایک قانونی کارروائی کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ان جوابات میں بالکل کامیاب ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص جاب کر رہا ہے لیکن اس کا قلبی میلان جاب کی طرف بالکل نہیں، زبردستی کر رہا ہے، کام پورا کرتا ہے، تو کیا وہ سیلری کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا۔ اصل میں جب آپ جاب کرتے ہیں تو ایک تو جتنے وقت آپ نے مختص کیے ہیں، خاص کیے ہیں ڈیلی، جیسے صبح 8 سے 5 بجے تک ڈیوٹی ہے، اس وقت میں وہاں حاضر رہنا، اور پھر جو کام آپ کو دیا جائے اس کام کو دیانتداری کے ساتھ کرنا۔ دیانتداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہائی لیول کا کام آپ سے طے کیا ہے، اس کی سیلری ہے، تو پھر آپ کو بالکل ہائی لیول کا کام کرنا ہوگا، اور اگر
مطلب ہائی لیول کا نہیں ہے تو پھر کم از کم اوسط درجے کا کرنا ہوگا. اس میں آپ کا دل راضی ہے نہیں ہے, موڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اصل تو اجرت وہاں حاضر رہنے اور کام کی ہے, آپ کی قلبی کیفیت کی اجرت نہیں ہوتی. تو لہٰذا بالکل سیلری جائز ہے, کام میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے.